بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 فائدہ مند باتیں۔ نمبر 1، زبان سبھی کے پاس ہے لیکن لحاظ کسی کسی کے پاس ہے۔ نمبر 2، اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پیچھا چھڑانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ ہمارا فوکس دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ انسان صرف اپنا سگا ہوتا ہے، اسے درد صرف اپنا محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ بدلتے تو صرف انسان ہیں، وقت تو ایک بہانہ ہے۔ حق اور سچ کے راستے میں چلنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہیں ہوتی۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر سے خاموش ہو جاتا ہے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں تو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ کسی کو دکھ نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتی ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کرو۔ خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کی آتی ہیں۔ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو، وہ مسکرا کے سارے درد ٹال دیتا ہے۔ کسی کسی کو اللہ یہ کمال دیتا ہے۔ خالص کیجئے، بے شک نفرت کیجئے۔ اچھی کتابیں اور سچے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ دوستی کی زینت
ایک دوسرے کی برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب دوست تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ بغیر فائدے کے دوستی دنیا کی نایاب چیزوں میں سے ایک ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے مت ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ با ضمیر سچے اور با اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہی برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ خاموشی اتنی گہری تو ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ کسی نے پوچھا سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا گر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کہ بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزارو، ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ایک دن ختم بھی ہو جائے گی۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹیں تو آپ خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔ ادب کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کی بات کو دھیان سے سنا جائے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کسی کی بات کو نہ مانا جائے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں،
ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب کتاب رکھنا۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دیں۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام ایسا بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے روئیں، اور اگر تم زندہ ہو تو پھر تم سے ملنا پسند کریں۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر تمہارے ساتھ چلے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ گلاب کی ان پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو دیتی ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ ضرور دشوار ہوتا ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے، جبکہ برائی کا راستہ بہت آسان لیکن منزل بہت زیادہ تباہی والی ہوتی ہے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ زبان ایک ایسا پرندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔